السلام علیکم 10 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پہلا لیکچر آپ کو دیا میں نے نظریہ پاکستان، آپ کا سبق نمبر 2 تھا۔ اس کی پڑھائی آپ نے کم از کم 2 دفعہ کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں، یاد کرنے میں، ڈھونڈنا تو چلیں ہم نے لکھ دیے، سوالوں کے جواب یاد کرنے میں اور خلاصہ لکھنے میں آپ کو بہت آسانی رہے گی۔ یہاں آپ کو سوال جواب تو لکھ کے دیں گے، لیکن خلاصہ آپ خود لکھیں گے، اور خلاصہ آپ جب آپ ٹیسٹ دیں گے اس کا، اور اس سے پہلے ہی آپ خلاصہ لکھ لیں گے، اور اس ٹیسٹ کے ساتھ خلاصہ آپ کا ضرور لگا ہوا ہوگا، یا وہ آپ کو میں ٹیسٹ میں ہی دے دوں گی تاکہ آپ اچھی طرح سے پڑھ کے اس کو پہلے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، خلاصہ ہر حال میں۔ یہاں پہ آپ کو سوال لیکچر نمبر 2 جو ہے آپ کا سوالات و جوابات ہیں آپ کے، سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ جواب ہے اس کا، بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہ آپ کا پہلے پیراگراف کی بالکل شروع والی لائنز میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، سوال نمبر 1 کا۔ سوال نمبر 2 کا جو جواب ہے وہ آپ کو پہلے ہی پیراگراف کے اینڈ پہ ملے گا کہ سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان ٹیپو، جس کے فادر کا نام، جس کے والد کا نام حیدر علی تھا، دونوں بہت بہادر تھے، تو سلطان ٹیپو نے ہندوؤں کے اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے سلطان ٹیپو کا ساتھ نہ دیا، اس لیے وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے دوسرے سرداروں کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اگر آپ ملتے ہیں تو ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس بندے کا ساتھ نہ دیا اور بالآخر اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب ایک بڑا اہم سوال، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ اس کو بڑا دھیان سے آپ پڑھیں گے۔ یہ آپ کے صفحہ نمبر 2 پہ ایک لمبا پیراگراف ہے، اس میں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے بعد ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جنگ کے بعد انگریزوں نے خلافت ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹنا شروع کر دیا ترکی کو، اور مسلمانوں کو اس فریب سے تکلیف پہنچی۔ مسلمان جو برصغیر کے مسلمان تھے، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ترکی کے خلیفہ کو مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اپنا خلیفہ مانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک خلافت شروع کی تھی۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ مطالعہ پاکستان میں بہت دفعہ آپ لوگ کر چکے ہیں، یہ یہاں پھر سے آپ کے لیے دیا گیا ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلمانوں کے لیے الگ وطن بنانے کا مطالبہ کیا۔ 1930 میں الہ آباد، جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں پر علامہ اقبال نے مسلم لیگ کا اجلاس تھا جس میں مطالبہ کیا الگ وطن کا۔ اگلا سوال ہے آپ کا، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اب یہاں پر قومیت کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو اہل مغرب نے رکھی، دوسری وہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ وہ اگلا سوال ہے۔ پہلا سوال، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، یعنی بارڈرز مقرر کر دیے۔ کہا کہ ایک ملک کے اندر رہنے والے افراد ایک قوم ہیں، ایک ملک میں، ایک وطن کے اندر رہنے والے ایک
قوم ہے۔ اب دوسری بنیاد ہے مسلمانوں کی قومیت کی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد نسل، رنگ اور وطن پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے پر ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ پوری دنیا میں رہتے ہیں، وہ ایک قوم ہے، جیسا کہ مسلمان ہم پوری دنیا کے رہنے والے ایک قوم ہیں۔ اگلا ہے آپ کا سوال، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ابھی تک اس مقصد کے حصول کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے کے لیے کوشاں ہیں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخری آپ کا اس کا سوال ہے، شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ شدھی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا، جبکہ سنگٹن کی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ یہ دو طریقے تھی جو ہندوؤں نے شروع کی مسلمانوں کے خلاف۔ ایک کا مقصد تھا کہ ہم ان کو پاک کریں گے، مسلمانوں کو پاک کر کے ہم کیا کریں گے؟ ہندو بنا دیں گے۔ یہ شدھی کا مقصد، شدھی کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ اور دوسری جو ہے سنگٹن، اس کا مقصد تھا ہندوؤں کو، مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا، ہندوؤں کو نہیں مسلمانوں کو ختم ہی کر دینا۔ یہ آپ کا سوال جو آپ کا یہ ختم ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے۔ السلام علیکم۔